آج تک امیر المومنین کی زبان سے ظاہری طور پہ دنیا چھوڑ کے جاتے ہوئے آخری جملہ عقل انسانی پہ چھایا ہوا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ مولا آپ ہجرت کے بستر پہ سو کے نبوت بچائی، اٹھ کے نہیں کہا کہ آج کامیاب ہو گیا۔ آپ نے خیبر کا دروازہ ہوا میں اکھاڑا، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ آپ کو خندق میں کل ایمان کی سند ملی، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ خم غدیر پہ آپ کی ولایت کا اعلان ہوا، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے مالک پوری زندگی میں یہ جملہ زبان سے نہیں نکلا، آج 19 رمضان کی صبح آپ کی زبان سے یہ جملہ کیوں نکلا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا؟ میرے سامنے اہل علم چہرے تشریف فرما ہے، 80 جنگوں میں میرے بادشاہ علی گئے، کسی میدان جنگ میں علی کو شہادت نہیں ملی۔ امیر المومنین نے مسلح کا انتخاب کیوں کیا؟ علی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے مورخ کہہ دیتا دین بچاتے ہوئے جیسے باقی شہید ہوئے تھے۔ علی کو بھی شہادت ملی، علی نے مسلح کا انتخاب کیا، امیر المومنین نے مسلح کو چنا۔ مسلح کس لیے چنا تھا؟ اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو دلوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ہر ایک مورخ کو دیکھ رہی تھی۔ مولا جانتے تھے کہ کل کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ علی اللہ ہے، جو کہیں گے علی خدا ہے۔ علی نے 19 رمضان کی صبح سر سجدے میں رکھا، سجدے میں سر رکھا تھا، قاتل نے علی کے سر پہ ضرب لگائی۔ علی نے فرمایا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا۔ میں نے سجدہ کر کے اسے بچا لیا، علی کامیاب ہو گیا۔ بسم اللہ۔ جس کا سجدہ توحید کو بچا لے، ہمارے سجدے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے، امیر المومنین کا سجدہ ہے اسے بچانے کے لیے۔ اگر اجازت دیں تو لفظ تبدیل کروں، ہم سجدہ کر کے خود کو بچاتے ہیں، علی سجدہ کر کے اس کو بچاتا۔ امیر المومنین کے سجدے میں توحید کی بقا، علی کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آج ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے اگر چند منافقین ہمارے کسی بزرگ عالم دین پہ اس بات پہ اصرار کرتے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے تو حضور بزرگوں کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ ہم حسین کے ماتمی حاضر ہیں، آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیوں نہیں مانتے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کے قاتل کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون تھا؟ بی بی عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا؟ رسول کو کاغذ قلم سے انکار کرنے والا کون تھا؟ رسول کو تنہا چھوڑ کے جانے والا کون تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لانے والا کون تھا؟ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا؟ یزید کی بیعت کرنے والا کون تھا؟ ہم غریب ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ جو مدینے سے نکالے اسے بھی رضی اللہ کہا جائے۔ ہم امیر المومنین متوجہ صاحب، ہم ذکر امیر المومنین پہ کسی ذکر کو ترجیح دیتے ہی نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سرداروں کے ہوتے ہوئے نوکروں کی بات چھیڑے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے کے لیے پیغام دے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے بعد 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جانے میں جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ لفظ کہنے کے بعد مجھے چہروں کی زیارت کرنے کا لفظ کہاں تک ہوا ہے۔ آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے۔ میرے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔
نبی نے نہیں کہا جو حسین کو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب. بشارت والے اور ہیں، ضمانت والے. برادران ایمانی، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تک سوائے آل محمد کے کوئی نہیں پہنچا سکتا. ان کے علاوہ تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. آدم دنیا میں آدم نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، اس نے کہا گردش لیل و نہار. متوجہ مکمل ہے سرکار. میری یہاں پہلی حاضری ہے، ویسے زندگی کی پہلی مجلس نہیں. بسم اللہ سرکار. یہ سید منور شاہ صاحب تشریف فرما ہے، میرے انتہائی قابل احترام شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کے بہترین ترین ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جناب سید قاضی صاحب تشریف فرما ہے، میرے محسنین میں ان کا شمار ہوتا ہے. لہٰذا اہل علم میرے سارے اپنے ذاتی چہرے تشریف فرما. میں نے کبھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ان کے سوا مجھے کوئی ایسا دکھا جو ہمیں اللہ سے ملا ہے. حضرت آدم دنیا میں اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، کہنے کہ سورج کا نکلنا اور وقت پہ غروب ہونا، یہ ہوائوں کا چلنا، یہ دریا کا، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے. یعنی کہ حضرت آدم نے بھی اللہ منوایا تو نشانیوں سے. میں ٹھیک ہے نا؟ حضرت نوح آئے، لوگوں سے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. جناب نوح نے کہا کہ تنور سے پانی نکلے گا، جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ایسا ہے جو اتنے پانی میں میری کشتی کو تیرتا ہوا رکھے. نشانی سے اللہ منوایا. حضرت ابراہیم اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا کوہ طور. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا ید بیضا. ہر ایک نبی نے دلیلوں سے بتایا کہ اللہ ہے. کوفے کے منبر پہ علی بیٹھے، دلیل فرمایا اللہ ہے. ایک یہودی کا دلیل، فرمایا ہم. ہم اللہ کے ہونے کی دلیل. اللہ خود تو زمین پہ نہیں آ سکتا نا، تو وہ مخلوق تک فیض کیسے پہنچانا تھا؟ سورج زمین پہ نہیں آتا، شعاؤں کو بھیجتا. شعائیں فیض سورج سے لیتی ہیں، مخلوق کو بانٹ دیتی. شعائیں سورج نہیں، سورج کا عصر ہے. 14 اللہ نہیں، اللہ کا عصر. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا. چلے میری نوجوان نسل سامنے تشریف فرمائے تو میں رمضان کا مسئلہ اسی بات سے حل کر دوں. جاؤ علم فلکیات والوں سے پوچھو، موسمیات والوں سے پوچھو. آج کی جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، زمین پہ نظر 9 منٹ بعد آتا ہے. انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا جو سورج کی پہلی شعاع سورج سے نکل کے زمین تک پہنچتی ہے تو زمین کے ٹائم کے مطابق اسے 9 منٹ کا دورانیہ چاہیے سورج سے نکل کے زمین تک پہنچنا. جب تک وہ ہمارے گولے پہ وہ لائٹ نہیں پہنچتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج آیا ہی نہیں. شعاع بتاتی ہے کہ وہ آ گیا ہے. کوئی تو بندہ ہوگا. یقیناً میں ممبر پہ جھوٹ نہیں، میں سمجھ رہا تھا مضافات ہے، مجھے عوامی سطح پہ بات کرنی ہے. میرے ان 2 عزت والے سادات نے مجھے بتایا کہ اسے عمومی سطح نہ سمجھیے گا، یہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے قدیمی علماء کو سماعت کیا ہوا. لہذا آپ کی سماعتوں کے اس معیار کو سمجھتے ہوئے میں نے گفتگو اس سطح پہ. انہوں نے کہا سورج سے نکلتی ہر 9 منٹ بعد آتی ہے. 9 منٹ تک دنیا میں اندھیرا رہتا ہے کیونکہ شعاع نہیں پہنچی. شعاع سورج کی دلیل ہے، دلیل ہی کو عربی میں حجت کہتے ہیں.
اور وہی علم فلکیات والے کہتے ہیں کہ سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، نظر 9 منٹ تک آتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو شعاع زمین پہ ہوتی ہیں ان شعاؤں کو واپس سورج تک پہنچنے کے لیے 9 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ جتنی دیر تک وہ زمین سے سورج تک پہنچتی ہیں، زمین والے سمجھتے ہیں کہ ابھی سورج ہے لیکن وہ جا چکا ہوتا ہے۔ میرے جانے کے بعد سب بات سمجھ میں آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا، رات بستر میں سمجھ آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا۔ دنیا مولا حسین کی عزت کا سمجھ اگر ہم سے چاہے تو ہم سائنس سے اپنا مذہب ثابت کر سکتے ہیں۔ سورج نکلتا پہلے ہے، نظر 9 منٹ بعد آتا ہے، غروب پہلے ہوتا ہے، 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے۔ اب بھی ہم زمانے کو بتائیں کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہیں؟ ہائے ہائے، ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں، ہمارے سحر و رفتار کا تعلق، ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں، سورج سے۔ جب سائنس کہہ رہی ہے کہ 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد غروب ہوتا ہے تو پھر 10 منٹ کا فلسفہ تو ہم نے سائنس سے ثابت کر دیا۔ یہ انتہائی ایک جاہلانہ سی سوچ زمانے کو بتائی جاتی ہے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، پیغام ان تک یہ پہنچایا جاتا ہے روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے اس لیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بالکل روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ یہ وقت آپ کو کسی بس سٹاپ پہ دکھائے تو وہ منظر بڑا دیدنی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں یوں کھجور ہاتھ میں ہوتی ہے بالکل کہ فوراً جلدی سے کر۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا میرے سامنے آپ باخبر چہرے تشریف فرمائیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے وہ صبح اٹھنے میں تھوڑا دیر سے اٹھا، کھانے پینے کا وقت گزر گیا تھا، بالکل سحر کا وقت تمام ہونے والا تھا، اس نے نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ ایسا ہے؟ مذہب اسلام کا کوئی مفتی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہو گیا۔ اسے ہماری زبان میں جو ہمارا علاقہ ہے اس کی تہذیب کے مطابق اس کو ایک لفظ کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ۔ اب پتہ نہیں آپ کے ہاں کون سا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ جو بغیر کھائے پیے رکھا جائے، بلکہ مولوی کہتے ہیں مسجدوں والے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے رکھا۔ اچھا بغیر کھائے پیے رکھا ہو گیا، جو روزہ بغیر کھائے پیے رکھا جا سکتا ہے بغیر کھائے پیے کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ روزے کا تو اپنا وقت ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کھجور کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ آپ فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب فجر کا وقت گزر جائے گا تو وہ گزر گیا۔ عبادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی محتاج نہیں ہوتی، انسان عبادات کا محتاج ہے۔ لیکن یہ ساری منفی سوچیں اس لیے آئیں کہ جب دین وارثوں سے چھوڑ کے اپنے جیسوں سے لوگ تو پھر یہی حالت ہو۔ لہذا جو بات میں آپ تک پہنچا رہا تھا، بغیر ان کے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہم تک سیدھا اللہ آیا ہی نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہے۔ یہ جو سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ، ہم گواہ، میں گواہی دیتا ہوں ہے، یہ سب سے پہلے گواہی انہوں نے دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کی زبان پہ یقین رکھا، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، تسلیم کیا، اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ تو وہ اللہ سیدھا نہیں آیا، ان کے ذریعے سے۔ قرآن بھی ہمارے دلوں پہ نہیں بھیجا، فرشتہ بھی ہم تک نہیں بھیجا، ان کے پاس بھیجا۔ جنت کی سرداری بھی ہمیں نہیں دی، جہنم سے بچانے کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا، انہیں دیا۔ یہ بھی میرے بدے ہاتھ ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ رسالت امام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، قبلہ بخاری صاحب، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے، حسنات کتنی اور سیئات کتنی؟
वो समझ रहा था कि नबी एक एक चीज लिखवाएंगे। नबी कहेंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, माल खाना हराम। उसे कहा नबी लंबी फरिश्त बताएंगे। नबी ने फरमाया नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सदा से दुआ ले लगा, नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं नेकियां पूछ रहा हूं, फिर मैं भी बता रहा हूं नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सुन्नी किताब से ना दिखाऊं तो आपका नहीं 14 का मुजरम। उसने कहा नेकी कौन सी और गुनाह कौन सा है? फिर मैं हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़े अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हुब्बे अली वो नेकी है जिसकी वजह से नेकियां भी नेकियों में शुमार होती हैं। बुग़्ज़े अली वो गुनाह है जिसकी वजह से नेकियां भी गुनाह में बन जाती हैं। अगर मजमा साथ दे, बंदा दिल में बुग़्ज़े अली रख के मुसल्ले पे आए, बंदा नमाज पढ़ता है, फरिश्ते अमाल में झूठ लिख लेते हैं। उसने नमाज पढ़ी थी, जाकर सब तरफ के लिए बताओ साहब हुब्बे अली ने की, बुग़्ज़े अली गुनाह। चले मैं अपने जमींदार तबके के लिए बात को आसान कर देता हूं कि बंदा बाद में सवाल करेंगे जी ये देखें जी इन्होंने कहा कि अली से बुग़्ज़ होगा तो अल्लाह नमाज को भी झूठ लिखेगा, ये कैसे हो सकता है? अभी साबित करता हूं। किसी बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल दो, उसके बाद पाक चीजें भी डाल दी जाओ, निजस हो जाए। बुग़्ज़े अली है निजासत। दिल में बुग़्ज़े अली रख के बंदा कुरान भी पढ़ता रहे, कुरान भी फायदा नहीं देता। मुसल्ले पे क्या पढ़ना है? कुरान ही पढ़ना है ना। तो कुरान तो अली के बगैर फायदा देता ही नहीं। आज तक अमीरुल मोमिनीन की जुबान से ज़ाहिरी तौर पे दुनिया छोड़ के जाते हुए आखिरी जुमला अक्ल इंसानी पे छाया हुआ है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो। मौला आप हिजरत के बिस्तर पे सो के नबुव्वत बचाई, उठ के नहीं कहा कि आज कामयाब हो गया। आपने खैबर का दरवाजा हवा में उठाया, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। आपको खंदक में कुल्ले ईमान की सनद मिली, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। खुम्मे गदीर पे आपकी विलायत का ऐलान हुआ, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। मेरे मालिक पूरी जिंदगी में ये जुमला जुबान से नहीं निकला, आज 19 रमजान की सुबह आपकी जुबान से ये जुमला क्यों निकला कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। मेरे सामने अहले इल्म चेहरे तशरीफ फरमा है, 80 जंगों में मेरे बादशाह अली गए, किसी मैदान जंग में अली को शहादत नहीं मिली। अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ले का इंतखाब क्यों किया? अली मैदान जंग में शहीद हो जाते तो क़यामत तक के लिए मुर्र कह देता, दीन बचाते हुए जैसे बाकी शहीद हुए थे। अली को भी शहादत मिली। अली ने मुसल्ले का इंतखाब किया, अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ले को चुना। मुसल्ला किस लिए चुना था? अगर बात आप तक पहुंच गई तो दिलों से दुआ लेना चाहता हूं। अमीरुल मोमिनीन की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के हर एक मुर्र को देख रही थी। मौला जानते थे कि कल को दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो कहेंगे कि अली अल्लाह है, जो कहेंगे अली खुदा है। अली ने 19 रमजान की सुबह सर सईदे में रखा, सईदे में सर रखा था, कातिल ने अली के सर पे ज़रब लगाई। अली ने फरमाया अब जब भी मेरी शहादत पढ़ी जाएगी हर कोई कहेगा अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था। मैंने सजदा करके उसे बचा लिया, अली कामयाब हो गया। बिस्मिल्लाह। जिसका सजदा तौहीद को बचा ले, हमारे सजदे हैं गुनाहों की माफी के लिए। अमीरुल मोमिनीन का सजदा है उसे बचाने के लिए। अगर इजाजत दें तो लफ्ज तब्दील करूं, हम सजदा करके खुद को बचाते हैं, अली सजदा करके उसको बचाता। अमीरुल मोमिनीन के सजदे में तौहीद की बका।
علی کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آج ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے اگر چند منافقین ہمارے کسی بزرگ عالم دین پہ اس بات پہ اصرار کرتے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے، تو حضور بزرگوں کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ ہم حسین کے ماتمی حاضر ہیں، آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیوں نہیں مانتے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کے قاتل کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون تھا؟ بی بی عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا؟ رسول کو کاغذ قلم سے انکار کرنے والا کون تھا؟ رسول کو تنہا چھوڑ کے جانے والا کون تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لانے والا کون تھا؟ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا؟ یزید کی بیعت کرنے والا کون تھا؟ ہم غریب ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ جو مدینے سے نکالے اسے بھی رضی اللہ کہا جائے۔ ہم امیر المومنین متوجہ صاحب، ہم ذکر امیر المومنین پہ کسی ذکر کو ترجیح دیتے ہی نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سرداروں کے ہوتے ہوئے نوکروں کی بات چھیڑے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے کے لیے پیغام دے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے بعد 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جانے میں جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ لفظ کہنے کے بعد مجھے چہروں کی زیارت کرنے کا لفظ کہاں تک وہاں ہے۔ آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے۔ میرے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔ کیا نبی نے نہیں کہا جو حسین کو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب؟ بشارت والے اور ہیں، ضمانت والے برادران ایمانی، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تک سوائے آل محمد کے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے علاوہ تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ آدم دنیا میں آدم نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، اس نے کہا گردش لیل و نہار۔ متوجہ مکمل ہے سرکار؟ میری یہاں پہلی حاضری ہے، ویسے زندگی کی پہلی مجلس نہیں۔ بسم اللہ سرکار، یہ سید منور شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، میرے انتہائی قابل احترام شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کے بہترین درینہ ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جناب سید قاضمی صاحب تشریف فرما ہے، میرے محسنین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اہل علم میرے سارے اپنے ذاتی چہرے تشریف فرما۔ میں نے کبھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ان کے سوا مجھے کوئی ایسا دکھا جو ہمیں اللہ سے ملا ہے۔ حضرت آدم دنیا میں اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، کہنے کہ سورج کا نکلنا اور وقت پہ غروب ہونا، یہ ہوائوں کا چلنا، یہ دریا کا، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت آدم نے بھی اللہ منوایا تو نشانیوں سے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حضرت نوح آئے، لوگوں سے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل۔ جناب نوح نے کہا کہ تنور سے پانی نکلے گا، جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ایسا ہے جو اتنے پانی میں میری کشتی کو تیرتا ہوا رکھے۔ نشانی سے اللہ منوایا۔ حضرت ابراہیم اللہ ہے، لوگوں کا دلیل، فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں کا دلیل، فرمایا کوہ طور۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں کا دلیل، فرمایا ید بیضا۔ ہر ایک نبی نے دلیلوں سے بتایا کہ اللہ ہے۔ کوفے کے منبر میں علی بیٹھے، دلیل فرمایا اللہ ہے۔ ایک یہودی کا دلیل، فرمایا ہم۔ ہم اللہ کے ہونے کی دلیل۔ اللہ خود تو زمین پہ نہیں آ سکتا نا، تو وہ مخلوق تک فیض کیسے پہنچانا تھا؟
सूरज जमीन पे नहीं आता, शुआओं को भेजता। शुआएं फैज सूरज से लेती हैं, मखलूक को बांट देती। शुआएं सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना नहीं जाता। चले मेरी नौजवान नस्ल सामने तशरीफ फरमाए तो मैं रमजान का मसला इसी बात से हल कर दूं। जाओ इल्म फल्कियात वालों से पूछो, मौसमियात वालों से पूछो। आज की जदीद रिसर्च ये कहती है कि सूरज तलू पहले होता है, जमीन पे नजर 9 मिनट बाद आता है। उन्होंने दलील दी, उन्होंने कहा जो सूरज की पहली शुआ सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचती है तो जमीन के टाइम के मुताबिक उसे 9 मिनट का दुरानिया चाहिए सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचने। जब तक वो हमारे गोले पे वो लाइट नहीं पहुंचती हम ये समझते हैं कि सूरज आया ही नहीं। शुआ बताती है कि वो आ गया है। कोई तो बंदा होगा। यकीनन मैं मिंबर पे झूठ नहीं, मैं समझ रहा था मजाफात है, मुझे अवामी सतह पे बात करनी है। मेरे इन 2 इज्जत वाले सादात ने मुझे बताया कि इसे अमूमी सतह ना समझिएगा, ये मखसूस लोग हैं जिन्होंने कदीमी उलमा को समात किया हुआ, लिहाजा आपकी समातों के इस मेयार को समझते हुए मैंने गुफ्तगू इस सतह पे। उन्होंने कहा सूरज से निकलती हर 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट तक दुनिया में अंधेरा रहता है क्योंकि शुआ नहीं पहुंची। शुआ सूरज की दलील है, दलील ही को अरबी में हुज्जत कहते हैं। और वही इल्म फल्कियात वाले कहते हैं कि सूरज गरूब पहले हो जाता है, नजर 9 मिनट तक आता है। इस वजह से कि वो जो शुआ जमीन पे होती हैं उन शुआओं को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए 9 मिनट का टाइम चाहिए। जितनी देर तक वो जमीन से सूरज तक पहुंचती हैं जमीन वाले समझते हैं कि अभी सूरज है लेकिन वो जा चुका होता है। मेरे जाने के बाद सब बात समझ में आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना, रात बिस्तर में समझ आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना। दुनिया मौला हुसैन की इज्जत का सम अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है। गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? हाय हाय, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, सूरज से। जब साइंस कह रही है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद गरूब होता है तो फिर 10 मिनट का फलसफा तो हमने साइंस से साबित कर दिया। ये इंतहाई एक जाहिलाना सी सोच जमाने को बताई जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, पैगाम उन तक ये पहुंचाया जाता है रोजा खोलने में जल्दी करनी चाहिए इसलिए कि रोजा मकरूह हो जाता है। ये जो बिल्कुल रोजे के इफ्तार का वक्त होता है ना, अल्लाह ये वक्त आपको किसी बस स्टॉप पे दिखाए तो वो मंजर बड़ा दीदनी होता है कि लोगों के हाथों में यूं खजूर हाथ में होती है बिल्कुल कि फौरन जल्दी से कर। क्यों? वो कहते हैं जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि फिर रोजा मकरूह हो जाता है। अच्छा, मेरे सामने आप बाखबर चेहरे तशरीफ फरमाएं। अक्सर ऐसा होता है कि एक रोजादार जो है वो सुबह उठने में थोड़ा देर से उठा, खाने पीने का वक्त गुजर गया था, बिल्कुल शहर का वक्त तमाम होने वाला था, उसने नीयत कर ली और रोजा रख लिया। ऐसा है? मजहब इस्लाम का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं जो ये कहे कि इसका रोजा नहीं हुआ। वो कहते हो गया। इसे हमारी जुबान में जो हमारा इलाका है उसकी तहजीब के मुताबिक इसको एक लफ्ज कहा जाता है 8 पैरा रोजा।
اب پتہ نہیں آپ کے یہاں کون سا لفظ بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ جو بغیر کھائے پیے رکھا جائے, بلکہ مولوی کہتے ہیں مسجدوں والے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے رکھا. اچھا بغیر کھائے پیے رکھا ہو گیا, جو روزہ بغیر کھائے پیے رکھا جا سکتا ہے, بغیر کھائے پیے کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ روزے کا تو اپنا وقت ہے, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کھجور کھائی ہے کہ نہیں کھائی. آپ فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں, جب فجر کا وقت گزر جائے گا تو وہ گزر گیا. عبادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی محتاج نہیں ہوتی, انسان عبادات کا محتاج ہے. لیکن یہ ساری منفی سوچیں اس لیے آئیں کہ جب دین وارثوں سے چھوڑ کے اپنے جیسوں سے لوگ تو پھر یہی حالت ہو. لہذا جو بات میں آپ تک پہنچا رہا تھا, بغیر ان کے اللہ سمجھ میں نہیں آتا.